السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج آپ سے تین اہم ترین خبروں پر بات کریں گے اور تینوں خبروں کے اوپر بہت زیادہ مستند اور سکہ بند حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا ہے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ کیا وہ کسی چیز کو کور کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ کسی طرف سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ اور ان کو یہ لائن کہاں سے ملی ہے؟ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ دورہ روس کے دوران دراصل ہوا کیا تھا، عمران خان نے کیا کہا، ہمارے مقتدر حلقوں نے ان سے کیا کہا۔ یہ ان سائڈ سٹوری پہلی بار آپ کو مستند خبر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس آرمی چیف یعنی کہ جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان سے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب مرے جا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، لیکن وہ ان سے ملاقات نہیں کر رہے۔ کیا وہ ان سے ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ جناب شوکت ترین، اسد جمیل گجر، فرح گوگی اور شہزاد اکبر کے بعد اب اطلاع ہے کہ بشرا بی بی بھی ملک سے نکل گئی ہیں، ہن کر لو تفتیش۔ مگر اس سے پہلے کہ ان تمام خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتے چلتے ہیں، اور خبر چھوٹی لیکن بہت زیادہ اہم۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک لائرز فورم ہے، اس کو آپ مسلم لیگ نون وکلاء ونگ بھی کہہ سکتے ہیں، لائرز فورم بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جناب آج آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے ایک درخواست جمع کرا دی ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریفرنس فائل کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جائے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک وکیل صاحب نے ایک جو ہے وہ جاری داخل کرایا ہے جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس، اب یہ دوسرا ہے۔ اور اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ہم نے اب سے کل رات کو خبر شیئر کی تھی کہ سرکار نے، وفاقی حکومت نے اپنے طور پہ بھی بطور حکومت بھی کچھ ان جج صاحب کے خلاف اور کچھ دیگر کے خلاف کچھ اہم شواہد ملنے کی بنیاد پر جو ریفرنسز فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے جناب اپنی مین خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس خبر کی طرف بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب نے ایک کہتے ہیں نا نیا کٹا کھول دیا۔ کٹا کیا کھول دیا جناب؟ وہ ان کو ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نیا ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب ہمیشہ سے میڈیا سے کھیلتے رہے ہیں۔ کل انہوں نے پھر میڈیا سے کھیلا اور انہوں نے ایک جناب درہم سے مطالبہ دے مارا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ میں وزیر اعظم تھا اور انہوں نے جناب روس کے خلاف تقریر کر دی یا میری موقف کے خلاف تقریر کر دی، لہٰذا اس بات پر ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں جن سے اب چند ہفتے پہلے تک ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی جناب وہ منتیں ترلے کر رہے تھے، اور ان سے ملاقات کے لیے مرے جاتے تھے اور بندے ڈال کے ملاقاتیں کرتے تھے۔ وہ بھی آگے بتاتا ہوں کہ جو بندے ڈالتے تھے ان کا کیا بنا، وہ بعد کی بات ہے، لیکن ہم ذرا اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ جناب اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ کہانی اس کے جو پس پردہ مقاصد ہے، پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ پس پردہ مقاصد یہ ہیں کہ جناب حال ہی میں کچھ ٹیپس آئی ہیں جن میں ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی بھی، اور ان جج صاحب کے حوالے سے ویسے بھی مسلم لیگ نون یہ الزام لگاتی ہے کہ جناب وہ بڑے کلوز ہیں اور ان کے خلاف بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اور پھر جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کی کال ریکارڈ ہو گئی، اس نے کافی سارا گڑبڑ کر دی۔ پھر فواد چودھری کی آڈیو آ گئی جس میں وہ ٹرک پہنچانے کی بات کی گئی، جس کے بعد بہت سارے ملک کے جناب ہر جگہ پر، ہر فورم پر، ہر سیمینار میں، ہر کرنٹ افیئر کے پروگرام میں، ہر نیوز کے پروگرام میں، ہر ولاگ میں یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ جناب یہ ٹرکوں تک معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ کا، اور اب اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک جو ہے وہ چال چلی، اور وہ یہ چال چلی کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف لگ پڑیں، ساری ڈسکس ادھر چلی جائے، اور وہ جو سپریم کورٹ کے اور جو عمران خان صاحب کے مبینہ طور پہ ان کے حامی جو ججز ہیں ان کے اوپر جو پریشر آیا ہوا ہے وہ ہٹ سکے اور لوگوں کی توجہ ان کے اوپر سے ڈائیورٹ ہو سکے۔ یہ بڑی، میں نے آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ بڑے مستند رائے سے بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بتائیں کہ وہ جنرل باجوہ کے اوپر یہ حملہ کرنے کی وجوہات دو اور بھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پنچنگ بیگ چاہیے، تو وہ پنچنگ بیگ انہوں نے جنرل باجوہ کو بنایا کیونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی جو سروس کے معاملات ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی سیاست والی کو بات نہیں کر سکتے، کوئی کسی کا جواب نہیں دے سکتے، آن ریکارڈ کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے۔ تو اس چیز کا عمران خان صاحب نے جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک تیسرا مقصد بھی ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہندی تھی نو تو سناندی نو نو،
جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلو گے یا ہمیں دوبارہ سے گود نہیں لو گے تو پھر جنرل باجوہ کو دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا کریں. یہ ایک مطلب منہ سے کہنے کی بات نہیں ہوتی, سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں اور جنرل باجوہ کو اوپر جو ان کو خصوصی جو نظر کرم ہے عمران خان صاحب کی, اس کی بہت بڑی وجہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں اور یہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب کریں اس کی وہ لائن بشرا بی بی سے لیتے ہیں. سو عمران خان صاحب یہ بنیادی طور پہ 3 ٹارگٹس ہیں. ایک تو ان کو پنچنگ بیگ چاہیے ہوتا ہے, دوسرا ان کو گھر سے لائن ملی ہوئی ہے, تیسرا جو ہے وہ ججز والے ایشو پر سے توجہ ہٹانے کی یہ ایک کارروائی ہے. اچھا, اس حوالے سے کچھ ہماری ذرائع سے بات ہوئی جو اس وقت کی ہمارے جو مقتدر حلقے تھے, ذرائع تھے, ان سے ہم نے پوچھا کہ جی یہ جو روس والی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں یہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب عمران خان صاحب نے روس جانے کا پروگرام بنایا تو اس وقت ایک دوست ملک کی ایجنسی نے یہ رپورٹ دی کہ جناب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جس روز عمران خان صاحب جا رہے ہیں اسی رات روس جو ہے وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یوکرین کے اوپر. اچھا, جب یہ رپورٹ آئی تو ہمارے جو مقتدر حلقے تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. ان کا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن جو اس وقت ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے معیز یوسف صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب وزیر اعظم کو یہ کہا کہ جناب یہ رپورٹیں ایسی ان کی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی رپورٹیں تھیں کہ جناب عراق کے پاس بڑے کیمیائی اور جراثیمی ہتھیار ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں نکلا. ان کی رپورٹیں غلط ہوتی ہیں, ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. سو عمران خان صاحب اپنے وفد کے ہمراہ روانہ ہو گئے. اب روانہ ہو گئے تو جب وہ گئے وہاں پہ پہنچے اور پہلی رات ہی روس نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر. ایک بڑی مصیبت بن گئی. اب کیا کریں؟ اچھا, اس وقت جو ہے یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ روسی صدر سے ملیں, ایک ملاقات کریں مختصر 10-15 منٹ کی, اور اس کے بعد پاکستان واپس آ جائیں. آپ یعنی کہ آپ ان سے ملے بغیر واپس نہ آئیں, ان سے مل لیں لیکن اس کے بعد واپس آ جائیں, زیادہ لمبیاں نہیں لگانی. لیکن یہ مشورہ انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے 3 گھنٹے کے ملاقات کی ان سے مبینہ طور پہ جو عمران خان صاحب کے مطابق, اور انہوں نے وہاں سے آنے سے بھی انکار کر دیا. اس کے بعد پھر یہ ان کو کہا گیا کہ جو باقی آپ کی مصروفیات ہیں ان کو اب ترک کر کے پاکستان واپس آ جائیں. لیکن اس وقت جو شیریں مزاری اور دیگر وزراء عمران خان کے ساتھ تھے انہوں نے عمران خان کو کہا کہ نہیں اس طرح تو ہم نہیں جائیں گے, آپ اپنے تمام تر جتنی ایکٹیویٹیز آپ کے دورے کے مطابق شیڈول تھی وہ ساری مکمل کریں اور جائیں, ورنہ اس طرح تو بڑا امیج خراب ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب نے ان کی بات مانی, اپنے وزراء کی, اور وہاں پہ اپنا پورا ٹائم گزارا. اب جب وہ واپس آئے تو پھر مطلب ہمارے مقتدر حلقوں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا. انہوں نے کہا جی کیسے پھنسا دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مل رہے ہیں, ہمارے بڑے معاملات ہیں مغربی ممالک کے ساتھ ہیں اور روس کے, ہمیں کیا ضرورت ہے خام کسی کی خاطر اپنی مخالفت مول لینے کی. تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا آپ فکر نہ کریں, میری 3 گھنٹے لمبی بات ہوئی ہے, جناب روس پاکستان کو یہ دے دے گا, وہ دے دے گا, یہ کر دے گا, یہ وہ کر دے گا. جس پر جو ہے وہ ان کو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے. کچھ حقائق ان کے سامنے لائے گئے. ان سے کہا گیا کہ جناب ہم نے اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا ہے. جو روس کے ساتھ ہماری تجارت ہے وہ بمشکل $600 ملین کی ہے. یہ ملین ڈالر کی بات کروں, $600 ملین کی ہے, جس میں سے جو ہے وہ جو زیادہ حصہ ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ 300 کچھ جو ملین ڈالر ہے اس کا ہم امپورٹ کرتے ہیں اور 200 کچھ ملین ڈالر کا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں, اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں صرف امریکہ شامل نہیں ہے, اس میں برطانیہ بھی شامل ہے, اس میں پورا یورپ شامل ہے, اس میں ترکی بھی شامل ہے, اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے, اس میں جاپان بھی شامل ہے, اس میں عرب کنٹریز بھی, گلف بھی شامل ہے, مڈل ایسٹ بھی شامل ہے. تو امریکہ آپ اس کو ایک ملک نہ سمجھیں, وہ ایک پوری یعنی کہ پوری منظم ایک امریکہ اور اس کے اتحادیوں جو پورے دنیا کے اوپر ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے ہم کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہماری $120 بلین کی سالانہ کی تجارت ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریے کہاں $600 ملین اور کہاں $120 بلین, یعنی کہ کوئی میچ ہی نہیں بنتا. اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہماری متاثر ہو جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے, ہمارا تو ہم تو اس طرح کی وہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جب وہ روس کے خلاف قرارداد آئی تو اس وقت جو منیر اکرم تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب, ان کو عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جناب آپ نے جو ہے نا
وہ روس کے خلاف اس میں حصہ نہیں لینا ووٹنگ میں، اور آپ نے خاموش رہنا اور نہ کسی کی بھی آپ نے حمایت نہیں کرنی، جس پر ہمارے مقتدر حلقوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کر لیں روس اور یوکرین کا، یہ کمپیریزن اس وقت رکھا گیا عمران خان صاحب کے سامنے، کہا گیا کہ روس نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر جو پاکستان کی قراردادیں ان کو ہمیشہ ویٹو کیا ہے، اس نے ہمیشہ اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈالا ہے، اسلحے کی جو خریدار اس کا سب سے بڑا بھارت ہے، ہمارے خلاف سب سے زیادہ اسلحہ اس نے بیچا ہے بھارت کو، پھر 71 کی جنگ میں جو پاکستان ٹوٹا اس میں بھی روس کا بڑا کردار تھا، اور جب کہ ہم دوسری طرف جائیں تو یوکرین نے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود 2 مرتبہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں واضح طور پر ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی کسی بھی ایک بڑے ملک کے چھوٹے ملک پر حملے کی حمایت نہیں کی جانی چاہیے، یہ ایک بنیادی ایک اسے کہتے ہیں بات ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے زمینی حقائق کو نظر انداز کیا اور سیاسی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک بہت اہم ڈائلاگ ہوا، اہم ڈائلاگ یہ ہوا کہ جب یہ عمران خان صاحب نے نہیں مانی بات تو ان کو پھر یہ کہا گیا، اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، مبینہ طور پہ ذرائع کا کہنا کہ انہوں نے ان کو یہ کہا، عمران خان صاحب کو کہا کہ جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ مجھے کہتے ہیں کہ جا کے پیسے لے کے آؤ، تو جب معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں اس وقت آپ مرضی اپنی کرتے ہیں، تو پھر اب کوئی بات ہوگی تو پھر آپ ہی جا کے پیسے لے کر آئیں، مجھے نہ کہنا، ہم ان کی بات بھی نہ مانیں، ہم ایک اصول سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی نئی سیاست کے لیے ہم جو ہے وہ جا کر ایک چھوٹے ملک پر حملے کے جو اس کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ہی ڈیل کریں جی پھر ہم نہیں کر سکتے، تو یہ ایک معاملہ ہوا تھا جو ایک اختلاف رائے پیدا ہوا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ پھر بات نہیں مانی اور اس کے نتائج بندہ پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے نا، یہ پورا اب جاپان سے لے کر آسٹریلیا تک، آسٹریلیا سے امریکہ تک، امریکہ سے یورپ تک، یہ پورا ان کا ایک سرکل پھیلا ہوا ہے، اور ایون سعودی عرب تک ہم جس ملک سے ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ امریکہ کا اثر رسوخ ہے۔ آج ہماری وہ گردن دبا رکھی ہے IMF نے، اس میں بھی امریکہ کا اثر رسوخ ہے، اب IMF ہو، FATF ہو، کوئی ادارہ ہو، وہ امریکہ کا اثر رسوخ کے بغیر تو نہیں ہے، تو اس میں بہت سارا جو معاملہ ہے وہ اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ تو ہم نے عرض کر دی نا کہ عمران خان صاحب نے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا، اصل میں ہوا کیا تھا، لیکن یہ جو اصل کہہ گئے یہ تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، اور اس کی آپ کسی بھی یہ جتنے کردار میں نے آپ سے بیچ میں ذکر کیے ہیں، اس میں اس وقت کے وزیر اعظم کو لے لیجئے، اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو لے لیجئے، اس وقت کے آرمی چیف کو لے لیجئے، اس وقت کی جو وزرات ہیں شیری مزاری وغیرہ ان سب کو لے لیجئے، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، ان کو لے لیجئے، یہ سب لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں، اور آپ ان میں سے کسی سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ بہت مستند خبر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آگے آتے ہیں جناب، عمران خان صاحب کا آج کل رونا ہی نہیں مک رہا، وہ دکھڑا ان کا کہیں نہیں جا رہا، ٹی وی پر آتے ہیں اور بس بندہ لگتا ہے کہ آرمی چیف صاحب ایک دم آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کو گلے سے لگا لیں گے اور کہیں گے کہ بس کر پگلے اب رلائے گا کیا، کچھ ایسی صورتحال عمران خان صاحب کی بن رہی ہے، اور لیکن عمران خان صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں۔ اب وہ ہو کیا رہا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہ کرے تو میں کیا کروں، مطلب سادے بنتے ہیں نا، معصوم آدمی ہے ویسے بھی، تو اوپر سے جو ان کے اپنے لوگ ہیں، یہ میجر عادل راجہ ٹائپ کے جو لوگ جو دن رات جو ہیں ہمارے موجودہ آرمی چیف کے خلاف مطلب باقاعدہ گالم گلوچ میں محافتاً کہہ رہا ہوں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کو ڈیفیم کرنے کا، ان کے وقار پر، ان کی ساکھ پر کو مجروح کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مسلسل ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ یہ تو پاسبل نہیں ہوتا نا کہ وہ بڑے بھائی کو گالیاں دے رہا ہوتا، چھوٹا بھائی اسے جا کے جفی ڈال دے گا، فوج کا بھی ایک اپنا سیٹ اپ ہے۔ آپ ابھی جو حال ہی میں جو آرمی چیف گیا ہے اس کو آپ جناب گالیاں دے رہے ہوں اور موجودہ آرمی چیف آپ کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ مطلب حقائق کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتا۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب جو کوششیں کرتے رہے اس کی کیا صورت ہے، کوششیں جو کرتے رہے جناب، عمران خان صاحب نے جتنے بندے ڈالے تھے نا آرمی چیف صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے، آرمی چیف صاحب نے ان سب سے بات چیت بند کر دیا، یعنی کہ یہ اسد عمر، پرویز خٹک، فواد چودھری، یہ تمام لوگ جو جاتے رہے رابطے کرتے رہے کہ جی عمران خان صاحب سے مل لیں، کوئی ٹائم نکال لیں، مہربانی کریں، یہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اچھا اب ایک بندے کو مسلسل آپ کہہ رہے ہوں تو وہ اگلا بندہ بھی ایک دن تنگ آیا تھا، یار یہ کیا حرکت ہے۔ پھر جو اپنے فوج کے جو سابق افسران ہیں، ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کا اب جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سابق افسران کا بڑا مطلب حیا کرتے ہیں، ان کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں، تو وہ جب مسلسل ان کی طرف سے ریٹائرڈ افسران کو استعمال کیا جانے لگا تو پھر آرمی چیف نے ایک فیصلہ کیا،
جنرل جو عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے ان سب لوگوں سے ملنا بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بھی بندہ، یہ جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ جو ہمارے سابق ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اس مقصد کے لیے آتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب سے مل لوں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی سے نہیں ملنا، ہم نے سیاست میں آنا نہیں ہے یار، تم لوگ بھاڑ میں جاؤ اپنی سیاست کرو یار، ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں کسی سیاست کا. تو یہ جناب آرمی چیف صاحب نے فیصلہ کیا، جتنے عمران خان صاحب کے سفارشی تھے نا وہ ان کی بھی چھٹی کرا دی. یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے آرمی چیف کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن الٹا وہ اپنا بھی جو نہیں ہے وہ نام اس کلاس سے کٹوا کے آگے جہاں جو کبھی کبھار حاضری لگا لیا کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں جناب، اس خبر کی طرف جاتے ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کے رجیم جو تھا اس میں بڑے بڑے اسکینڈل ہے. اور شوکت ترین آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کے آڈیو لیک آئی تھی، اور وہ اپنے 8 ارب روپے کا گیس بھی انہوں نے نیب سے معاف کروایا تھا. وہ بذریعہ جنرل فیاض اور اس وقت کے چیئرمین نیب کے، اور پھر ان کو وزیر خزانہ بھی عمران خان صاحب نے اپنا لگایا. پھر ان کی ایک آڈیو لیک آ گئی اس حکومت کے دوران جب IMF کو کے پی اور پنجاب کے وزراء خزانہ سے خط لکھوانا چاہتے تھے جس کا نقصان پاکستان کو ہونا تھا. اور پھر جب ان سے کہا پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہ نہیں آج دیکھیں یہ تو ملک کا خلاف ہوگا، تو ان کا تو کیا ہو گیا، ہمارے چیئرمین کے ساتھ ایسے کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، اس قسم کی باتیں کی تھی. مفہوم یہ تھا بات کا. تو وہ بھی ملک سے فرار ہیں. جب سے FIA نے ان کے خلاف کارروائی کی وہ بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر جناب وہ جو ایک بڑا مشہور جوڑا ہے پنجاب کا SN جمیل گجر اور ان کی اہلیہ فرا گوگی، وہ دونوں بھی ملک سے فرار ہیں، وہ بھی واپس پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے خلاف بہت ساری انکوائریاں چل رہی ہیں. جو مرزا شہزاد اکبر تھے جن کو پچھلے دور میں مرزا احتساب اکبر کہتے تھے، احتساب کے نعرے لگائے، کاغذ لڑائے، یہ کر وہ کر، پاکستان کے قومی خزانے کا بیڑا غرق کر، اور اس کے بعد وہ نکل کے ایک ٹکے کی ریکوری دی اور سارا الٹے اسکینڈلز ان کے اپنے. بہت ساری ان کے بھی کرپشن کیسز ان کے حوالے سے بھی ہیں. وہ ملک ریاض والے جو برطانیہ سے پیسے آئے تھے اس سمیت بہت سارے کیسز ہیں، تو وہ بھی ملک سے فرار ہو گئے ہیں. شوکت ترین، SN جمیل گجر، فرا گوگی، شہزاد اکبر، یہ سارے لوگ گئے. لیکن جناب اب ایک اور شخصیت بھی ملک سے نکل گئی ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ. ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ جناب کل وہ بھی پاکستان سے چلی گئی ہیں. کر لو ہم تفتیش. بڑی طلبی شلبی FIA نے بھی ان کو طلب کیا ہوا تھا، نیب نے بھی ان کو طلب کیا ہوا تھا. تو اطلاع یہ ہے کہ محترمہ جو ہیں وہ چلی گئی ہیں پاکستان سے. اور پھر کر لو تفتیش. یہ جناب صورتحال ہم نے کہا بھی خدمت میں پیش کر دیں. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو جو پچھلے دور میں جو کچھ بھی ہوا اس کے حوالے سے کب کہاں کیا ہوتا رہا وہ ساری خبریں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.